ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں، لمسکم فیما افضتم تو تمہیں پہنچ جاتا، لگتا تمہیں، فیما افضتم اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم کیا ہو، جس میں تم گھس رہے ہو، جس میں تم نے حصہ لیا ہے، کیا پہنچ جاتا؟ یعنی ایھا العصبۃ، اے جماعت کے لوگوں، یہ نکال کر مخاطب کی تعیین کر دی، ای خذتم، افضتم کے معنی بتا دی جس میں تم گھس رہے ہو، یہ نکال کر خذتم کے افضتم کے لغوی معنی بیان فرمائے، خذتم نکال کر افضتم کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ جس میں تم گھس رہے ہو، فیہ عذاب عظیم، تمہیں اس معاملے میں بہت بڑا عذاب تمہیں آ پہنچتا، لیکن عذاب نہیں آیا، فی الآخرت نکال کر محل کو بیان فرما دیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آخرت کے عذاب سے دائمی سے بھی بچ گئے، عذاب سے بھی بچ گئے۔ اذ تلقونه، جب تم نقل در نقل کر رہے تھے بألسنتکم اپنی زبانوں سے، ایرویہ بعضکم عن بعض، یعنی بعض سے بات نقل کر رہے تھے، یہ کیفیت کو بیان فرما دیا تلقونه کی۔ وحذف من الفعل احدى التاءين، تتلقونه تھا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا دونوں فعل میں سے، تلقونه ہو گیا، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ منصوب بمسکم او بفضتم، اذ جو ہے یا تو مسکم کی ظرف ہونے کی وجہ سے یا افضتم کا ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اذ محلا، لہذا یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ وہ بات تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تم اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا لَا إِثْمَ فِيهِ، یہ تحسبونہ ہینن کی صورت کو، تصویر کو بیان فرمایا کہ لا اثم فیہ، تم سوچے تھے کہ اس کے اندر تو کوئی گناہ نہیں، تم سمجھے تھے کہ اس کے اندر کوئی گناہ، جبکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وتحسبونہ ہینن کی صورت کو، تصویر کو بیان فرمایا لا اثم فیہ، وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا الزام، بہت بڑی چیز ہے۔ فی الاثم، عظمت کے محل کو بیان فرمایا، فی الاثم نکال کر، گناہ کے معاملے میں بہت بڑی چیز ہے یہ، تم تو سمجھ جاتے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ولولا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا، حلا، حلا نکال کر بتا دیا، لولا کلمہ تحذیر ہے، اذ جب، حین، حین نکال کر اذ کے لغوی معنی بیان فرمائے، سمعتم، ولولا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا، حلا، حلا نکال کر بتا دیا، لولا کلمہ تحذیر ہے حلا کے معنی میں، اذ جب، حین، حین نکال کر اذ کے معنی بیان فرما دیے، لغوی معنی بیان فرما دیے کہ جب سمعتموہ، تم نے یہ بات سنی، قلتم ما یکون، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی، قلتم ما یکون، کہ تم نے یہ کہنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یا تم یہ کہتے ما یکون، مناسب نہیں ہے، ما ینبغی، ما ینبغی نکال کر ما یکون کے مرادی معنی بیان فرمائے، ما ینبغی نکال کر ما یکون کے مرادی معنی بیان فرمائے کہ ما ینبغی لنا، ہمارے لیے بالکل کسی طور مناسب نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں کوئی گفتگو کریں، کوئی بات کریں، کوئی کلام کریں۔ آگے بات سمجھ میں، یہ کیوں نہیں کہا تم لوگوں نے، سبحانک، پاک ہے وہ ذات، آپ کی ذات پاک ہے، هو للتعجیب ہونا، بات ہے کہ یہاں پر تسبیح کا تو موقع نہیں ہے، فرمایا کہ یہاں پر بطور تعجب کے کلمہ تسبیح بیان کیا ہے، یہ کلمہ تسبیح بطور تعجب کے آیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، اور سوال بھی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کلمہ تسبیح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور تعجب کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کلمہ تسبیح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ موقع تو تسبیح کا، یہ موقع تو تسبیح کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تعوذ کا موقع ہے، سبحانہ کے بجائے اعوذ کہنا چاہیے تھا، یعنی کلمہ تعوذ کہنا چاہیے تھا، یہ تسبیح کا موقع نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک جو معاملہ چل رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہا تم نے،
اور اس پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلمہ تعبد. یہ موقع تعبد کا ہے، معاذ اللہ کہنا چاہیے تھا، سبحان کا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ موقع تسبیح کا. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے هو للتعجب ہونا کہہ کر کہ یہاں یہ کلمہ تسبیح کے لیے نہیں بلکہ تعجب کے لیے، تعجیب کے لیے آئے، کہ عجیب بات ہے کہ تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی. ھذا بہتان، یہ کیوں نہیں کہا تم نے ھذا بہتان، کہ ہمارے لیے یہ بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ھذا بہتان، یہ بہت بڑا الزام ہے. کذب، کذب نکال کر بہتان کے لغوی معنی بیان فرما دیے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. عظیم یعنی بہت بڑا جھوٹ ہے. یعظکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یعنی منع فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں. ینہاکم، ینہاکم نکال کر بتا دیا کہ یہ جو یہاں صنعت تضمین ہے، یہاں صنعت تضمین ہے، یعنی یعظ کو ینتہی، ینہی کے یعظ جو ہے یہ ینہی کے معنی کو متضمن ہے. یعظ جو ہے ینہی کے معنی کو کیا ہے؟ متضمن ہے. وعظ و نصیحت کے اندر منع بھی کیا جاتا ہے. ینہی، آ رہی بات سمجھ میں؟ ینتہی نہیں، ینہی کے معنی کو کیا ہے؟ متضمن ہے. اس لیے ینہاکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ یہاں پر صنعت تضمین ہے، یعظکم کہا اور ینہاکم مراد ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ صنعت تضمین ہے آیت کے اس لفظ میں. نصیحت کے اندر جہاں کسی کام کرنے کا حکم ہوتا ہے وہاں منع بھی کیا جاتا ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ینہی کے معنی کو متضمن ہے، اس وجہ سے ینہاکم نکالا. ینہا کے معنی کو کیا ہے؟ یہ متضمن ہے، لہذا یہ صنعت تضمین ہے. ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں آئندہ، یعنی روکتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ تم کبھی بھی اس جیسے کام کی طرف نہ لوٹنا، یعنی لوٹنے سے منع کرتے ہیں، کبھی بھی آئندہ اس جیسے کاموں کی طرف لوٹنے سے. ینہاکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ منع فرماتے ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے تصدیق قلبی رکھتے ہو، تم مومن ہو سچے، آئندہ اس جیسے کام نہیں کرنا. تتعظوا بذالک، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان تعودوا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین یہ شرط ہے، جواب شرط تتعظوا بذالک، کہ یعنی اگر تم مومن ہو تتعظوا بذالک، تو اس سے نصیحت حاصل کرو. تتعظوا بذالک، اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ جواب شرط ہے. یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے. لہذا پتہ چلا کسی پر الزام لگانا اس طرح کا معاملہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، عام بالکل حکم فرمایا، کسی کے لیے آئندہ جائز نہیں ہے اگر تم مومن ہو. اب ہم آج کے اپنے زمانے میں بھی دیکھ لیں، کبھی میاں بیوی پر لگا رہا ہوتا ہے تو کبھی بیوی میاں پر الزام لگا رہی ہوتی ہے. صرف کس بنیاد پر؟ ایک موبائل میسج کی بنیاد پر. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کسی مبہم الفاظ سے سیو نمبر کی بنیاد پر اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں. بس دیکھ لیں، وہ یہ سوچ لیں کہ ان کنتم مومنین میں آ رہے ہیں وہ یا نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ان کنتم مومنین، لہذا اب دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ان کنتم مومنین میں آ رہے ہیں یا ہم کیسے آئیں گے ان کنتم مومنین میں اگر یہ کام ہوگا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں، بالامر والنہی، امر اور نہیں کے معاملے میں. الآیات بالامر والنہی نکال کر بتا دیا کہ الآیات پر جو الف لام ہے یہ فعل خارجی کا ہے. واللہ علیم علیم، واللہ علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، بما یأمر به وینہا عنہ، بما یأمر به وینہا عنہ، کہ جس سے حکم دیا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو بھی جانتے ہیں، اور جس سے منع کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ علم کے محل کو بیان فرماتے ہیں، محل علم کو، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو جانتے ہیں؟ جو تمہیں حکم دیا اس کو بھی، اور جس سے منع کیا اس کو بھی. حکیم، اور حکمت والے ہیں، فیہ، اسی میں،
یا امر اوامر اور نواہی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، یہ بھی حکمت کے محل کو بیان کیے۔ آگے بات سمجھ میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں جو احکام بیان فرمائے ہیں، آگے آئیں گے مزید 4 جرموں کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اور وہ کسی قاضی وغیرہ کی رائے پر نہیں چھوڑا، تو جن کی سزا خود شارع نے بیان کی ہو اس کو کہا جاتا ہے حدود، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود۔ اور جس کی سزا قاضی وغیرہ کے اس پر چھوڑ دی ہو، قاضی وغیرہ کے فیصلے پر چھوڑی ہو کہ اس والے قاضی کی نہیں، یہ قاضی نہیں فسادی، ہاں، تو قاضی کے رائے پر چھوڑی ہو تو اس صورت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے تعزیرات۔ زنا کی سزا بیان کر دی، الزام کی سزا، تہمت کی سزا بیان کر دی، چور کی سزا بیان کر دی، قتل کی سزا بیان کر دی۔ آگے بات سمجھ، یہ حدود، قاتل کی سزا بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش یہ ہے ان تشیع الفاحشۃ، کہ فواحشات کو پھیلائیں، فواحشات کو پھیلائیں۔ باللسانی تشیع الفاحشۃ کی تصویر بیان فرما دی، صورت بیان فرما دی کہ زبان سے فواحشات پھیلانے کی، ایک تو جس طرح کا یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہوا، اسی طرح کسی پر الزام لگانا، آگے بات سمجھ میں۔ دوسرا فحش باتیں کہنا، فحش باتیں کرنا، یہ بھی تشیع الفاحشۃ کے اندر داخل ہے، باللسان جو صورت مفسر رحمۃ اللہ نکالی۔ باقی تشیع الفاحشۃ کی آج کل جتنی صورتیں موجود ہیں سب اس کے اندر، اس حکم کے تحت جو آگے آ رہا ہے اس کے تحت داخل ہے۔ دیکھیں فی الذین آمنوا، جو پسند کرتا ہے ایمان والوں میں فواحشات پھیلانے کی، اس فواحشات پھیلانے کی صورتیں بہت ساری ہیں آج کل میڈیا وغیرہ پر، ان ویڈیوز وغیرہ میں اور میڈیا وغیرہ پر غیر محرم بے پردہ عورتوں کی تصویریں آنا، یعنی ان کا آنا، خواتین کا بے پردہ گھومنا، یہ تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، خواتین کا بے پردہ گھومنا، اسی طرح زبان سے تو الٹی سیدھی باتیں کرنا، اس طرح کی چیزیں پھیلانا یا دکھانا سوشل میڈیا پر یا جو بھی راستے ہوں ان پر دکھانا کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، فواحشات کی چیزیں ہیں، یہ ساری تشیع الفاحشۃ کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ ہمارے آج کل کے زمانے میں تشیع الفاحشۃ کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ فی الذین آمنوا بنسبتها الیہم، ایمان والوں کے اندر پھیلائیں، اس کی صورت کیا ہے؟ بنسبتها الیہم، کہ ان فواحشات کی نسبت ایمان والوں کی طرف کریں، فواحشات کی نسبت ایمان والوں کی طرف کریں۔ یہ باللسان جو تصویر بیان فرمائی تھی، اس باللسان کے بعد فی الذین آمنوا کی تصویر بیان فرمائی بنسبتها الیہم، کہ ایمان والوں میں پھیلائیں، کہ ایمان والوں میں یہ بری باتوں کی نسبت ایمان والوں کی طرف کریں، مومنین کی طرف بری باتوں کی نسبت کریں کہ یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تشیع الفاحشۃ باللسان کی وہ صورت ہے جو اس موقع پر پیش آئی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو آج کل جتنی صورتیں تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کی، وہ ساری صورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ تشیع الفاحشۃ کا صرف ایک یہی سبب نہیں ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق دیکھتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھے لا فاحشن ولا متفحشن، نہ طبعی اعتبار سے فواحشات بولنے والے تھے اور نہ بتکلف فواحشات بولنے والے تھے، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے فواحشات صرف اسی میں بند نہیں ہے۔ اس لیے تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ہم کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا میں ہمارا کوئی حصہ نہ لگے۔ اللہ تعالی ہمیں موت تک ان چیزوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ اسی طرح لباس کے اندر لباس برہنہ نہ ہو، لباس ساتر ہو۔ یہ جو بچوں کو پہنا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی آستینیں، ٹھیک ہے وہ بچی مکلف نہیں ہے، پر پہنانے والی تو مکلف ہے، پہنانے والا باپ تو مکلف ہے۔
اس لیے اور اس بچی کو ابھی سے ہاف آستینوں کی عادت پڑے گی. یہ بچی جو ہے دوبارہ بڑی مشکل ہے کہ یہ فل آستینیں پہنے. اس کو بہانا ہوگا گرمی کا, اس کو بہانا ہوگا نقاب وغیرہ کرنے پر. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا چھوٹی بچیوں کو نقاب کرا دو, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائیں اور نقاب کے قابل ہو جائیں تو یعنی 9 سال کی جب بچی ہو جائے اس کو تو لازمی پردہ کرانا ضروری, فرض ہے اس کو پردہ کرانا, کیونکہ بالغ کو پردہ کرانا فرض. اس لیے تشیع الفاحشۃ کی ہر صورت سے ہمیں بچنا ضروری ہے. لباس ایسا ہو کہ جو ساتر ہو, ایسا نہ ہو رب کاسیات فی الدنیا رب کاسیات عاریات کے وعید کے تحت نہ ہے. برقع ایسا ہو کالا ہو اور سادہ ہو, ایسا نہ ہو اس پر موتی لگے ہوئے ہوں. برقعے کا مقصد پردہ کرنا ہے, نتیجہ یہ کہ اس پر اگر ایسے موتی لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں کو نیچے کرنے کے بجائے اور متوجہ کرتا ہے, یہ ایسا پرنٹڈ برقع پہنا ہوا ہے, یہ برقع پہننے کا اس سے مقصد ادا نہیں ہو رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نگاہ نہ پڑے, اس کے بجائے نگاہ پڑ رہی. آگے بات سمجھ میں, ان ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. بہرحال اس وقت کی جو ہے اس کے حساب سے بنسبت علیہم کہ ان کی طرف بری باتیں منسوب کر دی جائیں, یہ صورت بیان فرما دی. وہم العصبۃ, اور وہ وہی عصبہ وہی جماعت کے لوگ تھے. الذین کی تعین کر دی, وہم العصبۃ نکال کر الذین کی تعین کر دی. الذین سے مراد پہلا الذین جو ہے نا اس کے اندر ان الذین والا, فی الذین نہیں, ان الذین والا الذین, اس الذین کی تعین کر دی. الذین کی تعین کر دی اور عصبۃ کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی. بالحد, بالحد نکال کر تصویر عذاب علیم فی الدنیا کی صورت کو تصویر کو بیان فرمایا, یعنی ان کو حد قذف لگی. للقذف نکال کر علت کو بیان فرما دیا, حد کی, حد کے علت کو, کہ ان کو حد کیوں لگی, للقذف, حد قذف ان کو لگی الزام لگانے کی وجہ سے, لہذا حد قذف بالحد تصویر کا بیان ہے, للقذف حد کی علت کا بیان ہے. والآخرتی, دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, وہ حد قذف لگے گی. والآخرتی, آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے, بالناری, جہنم کا. بالناری نکال کر عذاب آخرت, عذاب علیم فی الآخرہ کی تصویر کو صورت کو بیان فرما دیا. لحق اللہ تعالی, علت کو بیان فرما دیا, کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, یعنی حقوق العباد کا ایک معاملہ ہوتا ہے, اگر جو حقوق العباد کے متعلق جو کام ہو, ایک حق العباد ہوتا ہے اور ایک حق اللہ ہوتا ہے. حقوق العباد کو توڑا اس کی وجہ سے حد قذف لگے گی دنیا میں, حق اللہ کو توڑا اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا. اری بات سمجھ میں. واللہ یعلم, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, انتفاءہا عنہم, ان سے اس چیز کے منتفی ہونے کا, نہ ہونے کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں, کہ جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس چیز کے ان سے منتفی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتفاء عنہم نکال کر مفعول مقدر کو بیان کیا ہے. انتفاءہا عنہم, یہ نکال کر مفعول مقدر کو بیان کیا ہے کہ اس چیز کے نہ ہونے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ, وَأَنْتُمْ, اور تم لوگ, أَيُّهَا الْعُصْبَةُ, اے جماعت گروہ کے لوگ, تم لوگ, یہ نکال کر تعین کر دی کس کی, مخاطب کی تعین کر دی. لا تعلمون, تم لوگ نہیں جانتے, وجودہا فیہی, فیہم, ان میں, مومنین میں اس چیز کے وجود کو تم نہیں جانتے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, بلا وجہ بغیر معلومات کے تم کہہ رہے ہو. وجودہا فیہم نکال کر لا تعلمون کا جو مفعول مقدر ہے اس کو بیان فرما دیا, مفعول مقدر کو بیان فرمایا وجودہا فیہم نکال کر. آگے بات سمجھ میں. ولولا فضل اللہ علیکم, اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا, ایھا العصبۃ, اے جماعت کے لوگوں, یہ نکال کر مخاطب کی تعین کر دی. ورحمت, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم, اور بے شک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. بکم, تم پر.
بکم نکال کر متعلق کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے صلے کو بیان فرمایا۔ اگر یہ نہ ہوتا لعاجلکم بالعقوبۃ، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کا رحمت تم پر ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، اس کی صورت کیا ہے؟ لعاجلکم بالعقوبۃ، صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دیتے، یہی تمہیں برباد، تباہ و برباد کر دیتے، فوراً تم پر آتا اور تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یعنی فضل اور رحمت نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ تمہیں فی الفور عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے تم پر کہ تم پر فی الفور عذاب نہیں آیا۔ صورت کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی تم اتباع نہ کرو، شیطان کے راستوں کی تم اتباع نہ کرو۔ خطوات الشیطان، خطواتی ای طرقی، خطواتی معنی طرقی، تو خطواتی کے بعد طرقی لکھ لیں، یہ شیطان کے بعد جو آگے طرقن تزیین لکھا ہے اس کو طرق کو کاٹ دیں، خطواتی کے بعد طرقی، طرق نکال کر خطواتی کے معنی بیان فرمائے، خطوات طرق نکال کر خطواتی کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ شیطان کے مرادی معنی بیان فرمائے کہ شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ خطوات ویسے تو قدم پر قدم چلنا، یعنی قدم کے نشانات پر چلنا خطوہ اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد راستے ہیں، مرادی معنی بیان فرمائے خطوات کے بعد طرق نکال کر۔ الشیطان یعنی شیطان کے راستوں کے، ای تزیینہ یعنی جو اس نے مزین کیے ہیں، اس کے مزین کردہ راستوں کی تم جو ہے یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بیان کیا ہے، مجاز مرسل کو بیان کیا ہے، اور اس کا علاقہ ہے ارادۃ اللازم باطلاق الملزوم، ملزوم کا اطلاق کیا ہے اور مراد یہاں پر لازم ہے، یعنی اس کے مزین کردہ راستے، شیطان کے راستے سے مراد شیطان کے مزین کردہ راستے مراد ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو مجاز مرسل اور علاقہ اس کے ارادۃ اللازم باطلاق الملزوم، یہ یا یوں کہہ دے کہ مضاف مقدر کو بیان کیا، دوسری غرض اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ مضاف مقدر کو بیان کیا، تزیین لا تتبع خطوات تزیین شیطان۔ بہرحال ومن یتبع مجاز مرسل بیان ہے، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے مزین کردہ راستوں کے اتباع کرتا ہے، فإنہ بے شک وہ المتبعی، متبعی نہیں ہے، یہ ہے متبعی۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی جو جس کی اتباع کی جا رہی ہے، یعنی شیطان۔ آگے بات سمجھ میں، المتبعی نکال کر فإنہ کی ضمیر جو ہے ضمیر کے مرجع کو بیان فرما دیا، یعنی جس کی اتباع کی جا رہی ہے وہ کیا کرتا ہے، یأمر بالفحشاء، فواحشات کا حکم دیتا ہے، ای القبیح، ای القبیح نکال کر بتا دے کہ فحشاء پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، والمنکری، اور منکرات کا حکم دیتا ہے، شرعن، شرعن نکال کے بتا دے کہ المنکر پر ناپسندید، منکر کا معنی ناپسندیدہ باتیں، لیکن شرعن نکال کے بتا دے کہ المنکر سے ہر ناپسندیدہ بات نہیں، جو شرعی طور پر ناپسندیدہ ہیں وہ مراد ہیں، یعنی الف لام عہد خارجی کا ہے۔ باتباعہا، سبب کو بیان فرما دیا کہ اس کی اتباع کے سبب یہی ہوگا کہ فواحشات اور منکرات کا حکم دے گا اور اس پر چلیں گے، باتباع نکال کر سبب کو بیان فرما دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا رحمت، فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم، وہ تمہیں کبھی پاک نہ کرتا، ایھا العصبۃ، ایھا العصبۃ نکال کر مخاطب کے تعین کر دی، بما قلتم، کس وجہ سے جو کچھ تم نے کہا، تمہارے یہ سبب کو بیان فرمایا، ما زکا منکم کے سبب کو، کہ تمہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ پاک نہ فرماتے، بما قلتم سبب کو بیان فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا تھا، من الافکی، بما قلتم پتہ نہیں کیا کہا تھا، من الافکی نکال کر
शाबाश, माँ मुबहमा का ये बयान। मिन अहदिन अबदा, किसी एक को भी अल्लाह ताला कभी भी पाक ना फरमाते। अय्मा सलुह व तहुरा, यानी ना उसकी इस्लाह होती ना वो पाक होता इस गुनाह के गंदगी से, इस इल्ज़ाम तराशी वाले गुनाह की गंदगी से भी वो पाक ना होता और उसकी इस्लाह ना होती। ये निकाल कर लुग़वी माना बयान फरमा दिए, मा ज़का के लुग़वी माना बयान फरमा दिए, मा सलुह व तहुरा मिन हाज़ा ज़म्बी, इस गुनाह की वजह से जो गंदगी आई थी, ये मा अन्हु तुहर को बयान फरमाया। व तहुरा है ना, मा अन्हु तुहर को बयान, किस चीज से पाक ना फरमाते? इस गुनाह की गंदगी से, इस गुनाह की गंदगी से। अल्लाह ताला ने तुम पर रहम फरमाया और तुम्हें पाक कर दिया, उसकी सूरत क्या है भाई? अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता तो पाक ना फरमाते, फजल हुआ तो पता चला पाक हो गए, बित्तौबति मिन्हु। उसकी सूरत ये बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, ये सूरत को बयान फरमाया। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, और लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहते, युज़क्की युतहिरु, युतहिरु निकाल कर युज़क्की के लुग़वी माना बयान फरमाए। मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं पाक फरमा देते हैं। मिनज़ ज़म्बी मा अन्हु तुहर को बयान फरमाया। बिक़बूल तौबतिही मिन्हु, उसकी तौबा को कबूल फरमाने की सूरत में, तस्वीर को, सूरत को बयान फरमाया। वल्लाहु समीउन, अल्लाह ताला सुनने वाले, लिमा क़ुल्तुम, जो कुछ तुम कहते हो, मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया। अलीमुन, जानने वाले, बिमा क़सदतुम, जो कुछ तुम इरादा करते हो, ये भी मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।